السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان شریف کے نظر آنے کی تاریخ بڑی قریب ہے اور آج 29 شعبان المعظم ہے۔ ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو کل 30 تاریخ ہو جائے گی۔ تو 29 اور 30 تاریخوں میں روزہ رکھنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ کیا ان ایام میں روزہ رکھنا حرام اور گناہ تو نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے، استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے مت رکھو، ہاں وہ شخص رکھ سکتا ہے جو پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہو۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزے مت رکھو۔ شارح بخاری امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے مت رکھو، ہاں وہ شخص رکھ سکتا ہے جو پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہو۔ رمضان کے لیے 1 یا 2 دن کے استقبالی روزے رکھنے کی ایسے شخص کو صراحتاً ممانعت کی گئی ہے جس کے روزے رکھنے کی عادت نہ ہو یا پھر شروع شعبان سے روزے نہ رکھ رہا ہو۔ اگر کوئی شخص ویسا کرے گا تو وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا۔ ترمذی اور نسائی میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا، یقیناً اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ابو القاسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ اس کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجر فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں، عمار ابن یاسر کے قول سے مشکوک دن میں روزہ رکھنے کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ صحابی اپنی رائے سے ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ شک کا دن ایسا 30 شعبان کا دن بنتا ہے جس دن مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نہ دیکھا جا سکا۔ اس دن کو مشکوک دن اس لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دن شعبان کا دن ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک رمضان ہو، چنانچہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، مگر یہ کہ کسی کی روٹین یا کسی کا روزانہ کا معمول یا کسی کی عادت ہو کہ اسی دن روزہ آ جائے۔ مثلا اگر کسی نے نفلی روزہ اس وجہ سے رکھے کہ وہ مسلسل روزہ رکھتا آ رہا ہے، یا ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھ رہا تھا، یا کسی ایک خاص دن میں روزہ رکھا کرتا تھا اور اتفاق سے وہ روزہ مشکوک دن یعنی 29 یا 30 دن میں آ گیا، تو اب یہاں پر اس کے لیے یہ روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی ہے کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے مت رکھو، ہاں اگر وہ شخص رکھ سکتا ہے جو پہلے سے رکھتا آ رہا ہو، اور اگر اس روزے کا کوئی سبب نہیں، یعنی پہلے سے رکھ نہیں رہا تھا، نفل بھی نہیں، نہ ایک دن ناگا کر کے، اب یہ روزہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ ماہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے صرف 29 اور 30 کو روزہ رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔